ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان. علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووزع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما
الأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل محمد. میں گزارش گزار ہوں جناب ایوان حیدر صاحب سے تشریف لائیں سوز رضان بلندانہ بارگاہ مولا متقیان کی پیش فرمائے باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل نعرہ سلوات ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں فرشتوں قبر میں آہستہ بولو یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں نبی کہتے تھے عہد تمہارا شناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں شناسا ایک خدا ہے اور میں ہوں ثنائے مرتضی ہے اور میں ہوں صلوات پڑھیں حضرات صلی اللہ محمد وآل محمد دل سے رہے گدائے جناب امیر کا خالی کبھی رہا نہیں کاسا فقیر کا مطلب یہی یہ ہاتھ کی ہر ایک لکیر کا دامن نہ چھٹنے پائے
جناب امیر کا دامن نہ چھٹنے پائے جناب امیر کا کیا پوچھتے ہو نام میرے دستگیر کا دامن نبی کا ہاتھ خدائے قدیر کا کرسی نبی کی عیش جناب امیر کا وہ شاہ کی جگہ ہے یہ وہ شاہ کی جگہ ہے یہ شاہ کا وزیر کا دل سے رہے گدائے جناب امیر کا فاتحہ مرثیے کے 2-3 بند ملاحظہ فرما لیں زخمی ہوئے جو ہے در صفد نماز میں شمشیر ظلم چل گئی سر پا نماز میں گلگوں ہوئی جبین منور نماز میں سیتا قدم لہو سے ہوا تے نماز میں صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو زخمی کیا نماز میں کل کے امیر کو تصویر تھی علی کی جو بالائے آسمان زخمی ہوئے سحر کو علی و ولی وہاں تصویر کی جبین سے لہو تھا رواں یہ کہہ کہ قدسیوں نے دم صبح کی فغاں دانائے سر غیب یہ کیسا غضب ہوا
جبریل بول قتل امیر عرب ہوا، جبریل بول قتل امیر عرب ہوا، فرما چکے جو سب کو وصیت امام دین، عباس کو گلے سے لگایا بلائیں لیں، بولے سوا ہے عمر میں شبیر شک نہیں، ان کا رہے خیال مگر میرے ماہ جبین، ان میں نہ ہو قصور وفا کے جو کام ہے، ہوشیار تم حسین سے اب ہم تمام ہیں، زخمی ہوئے جو ہے دھرے۔ جناب گون حیدر صاحب سلام نذرانہ بارگاہ الامین کے حضور میں پیش فرما رہے تھے۔ محمد انور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مولانا کے نام سے پیش کریں۔ نیچے تشریف فرماؤں سے گزارش ہے، بات اس کا بات ہو چکا ہے، فرش میں اس کو تشریف کیا جس کی کعبے کے اندر ولادت ہوئی، جس کی مسجد کے اندر شہادت ہوئی، جیسے علم و عمل کے تھے حامل نبی، آئینہ اس کا تھی آپ کی زندگی، تھے ہمیشہ پیغمبر کے سینے سے پر، نصرت حق میں کاٹے لعینوں کے سر، تھی عجب شان آقا کی ہجرت کی رات، لے کے حق کی رضا بیچ ڈالی حیات، نام نامی مصیبت میں جس نے لیا، بڑھ کے مولا نے فوراً سہارا دیا، زندگی ساری فاقوں میں کر دی بسر، در سے مسکین پلٹا نہ بھوکا مگر، رکھ کے روزوں پر روزے رہے مطمئن، مل کے گھر بھر نے دی روٹیاں 3 دن، نعمت حل عطا پر ہزاروں سلام، حق نا خدا پر ہزاروں سلام، صلوات محمد اصغر صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ مولانا متفیان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ گزاروں کو خدا عباس حذیفہ سے تشریف لائیں، بارگاہ مولانا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بلندترین نعرہ صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد، صلوات۔ علی ہی علم بھی عالم بھی ہیں علیم بھی ہیں، علی ہی علم بھی عالم بھی ہیں علیم بھی، حکمت خالق بھی ہیں حکیم بھی ہیں، علی جدید زمانہ بھی ہیں قدیم بھی ہیں، علی مفسر آیات حامیم بھی ہیں، علی مفسر آیات حامیم بھی ہیں، علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے، علی کے ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے، یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے، یہ کائنات علی کی لکھی کہانی ہے، وہ فلسفی بھی مفکر بھی اور ادیب بھی ہے، وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے غریب بھی ہے، وہ بادشاہ
بادشاہ زمانہ بھی ہے غریب بھی ہے، وہ دسترس سے بہت دور بھی قریب بھی ہے، وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے عجیب بھی ہے، وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے عجیب بھی ہے۔ علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے، علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے، اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے، اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے۔ وہ پہلا دین کو تسلیم کرنے والا ہے، وہ پہلا دین کو تسلیم کرنے والا ہے، رضائے حق کی وہ تعظیم کرنے والا ہے، صبر و شکر کی وہ تعلیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ صلوات بارگاہ مولا کائنات کے بہترین ظہور علی کے ساتھ نظرانہ حقیقت پیش کر رہے تھے۔ مقتدر احباب الفاظ گزاروں رضا پاس صاحب تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد سارے صلوات اللہم صل علی محمد۔ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر؟ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر؟ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر؟ خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے، روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مسلح پر؟ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر؟ کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب؟ ارے کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب؟ بابا کو جا کر دو فضا میرا پیغام مسلح پر؟ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر؟ زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، ہر زخمی پہلو جب یاد آیا، زخمی پیشانی بھول گیا، زہرا کی مصیبت
حضرات چند اشعار بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد جناب عزادار اجوی صاحب ہے، اس کے بعد قبل مجلس ایک صلوات پڑھیں حضرات بارگاہ مولا مصطفیٰ عرض کرتا ہوں جو جس کا علی کے ذکر سے چہرہ اتر گیا، جس کا علی کے ذکر سے چہرہ اتر گیا، جس کا علی کے ذکر سے چہرہ اتر گیا، اسلام کا جو رنگ تھا اس کا اتر گیا، اسلام کا جو رنگ تھا اس کا اتر گیا۔ شعر ملاحظہ کریں، سجدے کو طول دیتے رہے اپنے مصطفیٰ، سجدے کو طول دیتے رہے اپنے مصطفیٰ، جب تک نہ پشت سے یہ نواسا اتر گیا، جب تک نہ پشت سے یہ نواسا اتر گیا، نظروں کے سامنے ہے میرے روضہ علی، ملاحظہ کریں، نظروں کے سامنے ہے میرے روضہ علی، آنکھوں میں یا بہشت کا نقشہ اتر گیا، آنکھوں میں یا بہشت کا نقشہ اتر گیا، تاروں کی انجمن کا بنا صدر انجمن، تاروں کی انجمن کا بنا صدر انجمن، جو باب سیدہ پا ستارہ اتر گیا، جو باب سیدہ پا ستارہ اتر گیا، کشتی کا میری عشق علی تھا جو ناخدا، کشتی کا میری عشق علی تھا جو ناخدا، سائل پا خیریت سے سفینہ اتر گیا، کشتی کا میری عشق علی تھا جو ناخدا، سائل پا خیریت سے سفینہ اتر گیا، سائل پا خیریت سے سفینہ اتر گیا، جس کا علی کے ذکر سے چہرہ اتر گیا، اسلام کا جو رنگ تھا اس کا اتر۔ میں گزاروں شاعر اہل بیت جناب حضرت اعلیٰ صاحب سے تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں خراج خدمت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات محمد ایک اور نعرہ صلوات۔ ایک قطع
ستم کی آنکھوں میں بس اس لیے اندھیرا ہے، علی کے نور سے روشن جہان آج بھی ہے، اور نکل نہ آئے کہیں غیب سے تیرا وارث، یزیدیوں کی تو پتے پہ جان آج بھی ہے، یزیدیوں کی تو پتے پہ جان آج بھی ہے۔ ایک مطلب، دو مطلب، 4-5 شعر ملاحظہ کیے گا۔ مطلب لینا ہے تم کو بھیک تو آنا علی کے پاس، لینا ہے تم کو بھیک تو آنا علی کے پاس، ہے دو جہاں کا سارا خزانہ علی کے پاس، ہے دو جہاں کا سارا خزانہ علی کے پاس۔ یہ دیکھیے ایک حقیقت ہے، ملاحظہ کیے گا، سلمان جیسا دل ہے تو جانا علی کے پاس، سلمان جیسا دل ہے تو جانا علی کے پاس، سب کے لیے نہیں ہے ٹھکانہ علی کے پاس، سب کے لیے نہیں ہے ٹھکانہ علی کے پاس، اور یہ ساری کائنات کے مولا بھی ہیں، مگر یہ ساری کائنات کے مولا بھی ہیں، مگر ذاتی بس ایک گھر ہے پرانا علی کے پاس، ذاتی بس ایک گھر ہے پرانا علی کے پاس، اگر چاہتا ہے چاند زمین پر اتار لے، اگر چاہتا ہے چاند زمین پر اتار لے، یہ علم لینے آئے زمانہ علی کے پاس، یہ علم لینے آئے زمانہ علی کے پاس۔ تو یہ بھی ایک حقیقت ہے، ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، قدموں کو دیکھ کر ہی ملیں گی بلندیاں، قدموں کو دیکھ کر ہی ملیں گی بلندیاں، آنا تو پھر نظر نہ اٹھانا علی کے پاس، آنا تو پھر نظر نہ اٹھانا علی کے پاس، آنا تو پھر نظر نہ اٹھانا۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے، ایک سادہ سا شعر ہے لیکن ملاحظہ کیے گا، دیکھیے گا، بہتر یہی ہے رک جا
نصیری اسی جگہ بہتر یہی ہے رک جا نصیری اسی جگہ اب دوسرا قدم نہ بڑھانا علی کے پاس اب دوسرا قدم نہ بڑھانا علی کے پاس اور شجرے دکھائی دیتے ہیں چہروں کو دیکھ کر شجرے دکھائی دیتے ہیں چہروں کو دیکھ کر ہے ایسا ایک آئینہ خانہ علی کے پاس ہے ایسا ایک آئینہ آخری دو شعر کوئی پکارے اور وہ مدد کو نہ سکے کوئی پکارے اور وہ مدد کو نہ سکے ایسا نہیں ہے کوئی بہانہ علی کے پاس ایسا نہیں ہے کوئی بہانہ علی کے پاس نعرہ صلوات کر رہا ہے بس ایک شرط ہے کہ لہو اس کا پاک ہو بس ایک شرط ہے کہ لہو اس کا پاک ہو دانا بنے جو آئے دیوانہ علی کے پاس دانا بنے جو آئے دیوانہ بارگاہ مولا کائنات کے حضور مرصع اور جامع کلام پیش فرما دیتے محترم جناب عزادار اعظمی صاحب آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا مکمل سما بن سکے اور بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو جو حضرات نیچے تشریف فرما ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے فرش مجلس تشریف لیں اور آگے تشریف لیں تھوڑا میں نہایت ادب احترام کے ساتھ گزار ہوں خطیب مجلس ذاکر اہل بیت محترم جناب غضنفر نواب صاحب تشریف لائیں اس شب ضربت کی مجلس کو عطا فرمائیں بآواز بلند نعرہ صلوات فاتحہ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين
ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. صلوات. قرآن مجید کے سورہ ہود کی 7ویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں خالق کائنات انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرا رہا ہے کہ ہم نے جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہے، جس کو رسالت کا عہدہ دے کے دنیا میں بھیجا ہے، اس نبی کی نبوت اور رسالت کا ایک گواہ ہے۔ اللہ نے نبی کریم کو ہماری ہدایت کے واسطے دنیا میں بھیجا ہے، اور انہی نے آ کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم کو اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے، رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب اس دعوے کی صداقت کیسے سامنے آئے؟ دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول ہوتا نہیں۔ دعویٰ تو نبی نے کیا ہے، دلیل کون دے گا؟ بڑے لوگوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے کئی مراحل ہوتے ہیں، ڈائریکٹ کوئی بڑے لوگوں تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اگر بڑے دربار میں جانا ہے تو جتنے بھی مراحل ہیں سب کو طے کرنا پڑے گا۔ جب ان مراحل کو طے کر لیں گے اور اجازت مل جائے گی تب دربار میں حاضری کا شرف ملے گا۔ اللہ نے سب سے بڑے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اس کی بارگاہ میں مسلمانوں کو پہنچنا ہے، تو جب اس کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو بغیر مراحل کے کیسے پہنچ جائے گا؟ اس کی بارگاہ میں بغیر مرحلے کے جو مراحل ہیں اس کو طے کیے بغیر کیسے پہنچ جائے گا؟ لہذا پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم رسول کی بارگاہ میں بغیر کسی وسیلے کے پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں، پھر بعد میں دیکھیں گے کہ اللہ تک بغیر وسیلے کے پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بارگاہ رسالت میں حضور یابی کا شرف بغیر وسیلے کے ممکن ہے کہ نہیں، اور اگر یہاں بغیر وسیلے کے ممکن نہیں ہے تو جو دکھائی نہیں دیتا وہاں کیسے ممکن ہوگا؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، اس کی رسالت میں شک، اس کی رسالت میں شک، جس کے پاس بینہ بھی ہے، جس کے پاس گواہ بھی ہے، جس کے پاس دلیل بھی ہے، تین نشانیاں جس کے پاس ہے، اس کی رسالت میں شک۔ اللہ کسی کو ایسا بھی شک ہوا جنہیں نے اپنی زبان سے اظہار بھی کر دیا کہ آج ایسا شک ہوا جیسا کبھی نہیں ہوا تھا، اس کا مطلب پوری زندگی شک میں گزری تھی۔ ارے جس کی زندگی شک میں گزری ہو وہ دوسروں کو یقین کہاں سے دلائے گا؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ بڑی مشکل ہے جب تک ذاکر ممبر پہ آ کے آدھی مجلس تمام نہیں کرتا تب تک مومنین تشریف نہیں لاتے۔ میں اکثر و بیشتر اس بات کو عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کیا تو اللہ نے ان نعمتوں کو سلب کر لیا۔ خدا نہ کرے کبھی وہ موقع آئے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا کیا ہے اس کی ہم ناقدری کریں تو ہم سے بھی یہ نعمت سلب ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل۔
تو کیا اعلان ہو رہا ہے؟ افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ جس کے پاس اللہ کی جانب سے بینہ ہے، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے ایک اس کا گواہ ہے جو اسی میں سے ہے۔ صاحبان بلا کو منو توجہ فرمائے گا، اس کے پیچھے ایک گواہ ہے جو اسی میں سے ہے۔ یہ پیچھا کب سمجھ میں آئے گا؟ جب قرآن کی دوسری سورت کی تلاوت کی جائے گی۔ آپ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے اس چاند کی، اس سورج کی جس نے اپنی روشنی پھیلائی، قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے چلا، قسم ہے اس سورج کی جس نے پوری دنیا کو روشن کیا، قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے چلا۔ عزیزو، اب جب مفسرین سے معلوم کیا گیا کہ یہاں شمس سے مراد کون ہے اور قمر سے مراد کون ہے، تو مفسرین نے بتایا کہ شمس سے مراد نبی کریم کی ذات مبارک ہے، قمر سے مراد مولا کائنات کی ذات مبارک ہے۔ اور صاحبان ولاک منجبہ توجہ فرمائے گا، شمس سے مراد نبی کریم کی ذات مبارک ہے اور قمر سے مراد ذات امیر المؤمنین ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، پروردگار تو نے جس کو شمس کہا اس سے چاند کے 2 ٹکڑے کرائے، جسے سورج کہا صلوات بھیجے محمد آلہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جسے شمس کہا تھا اس سے سورج پلٹواتا، جسے قمر کہا تھا اس سے چاند کے 2 ٹکڑے کراتا، لیکن جسے شمس کہا اس سے چاند کے 2 ٹکڑے کرائے، جسے قمر کہا اس سے سورج پلٹوایا۔ گویا اللہ نے دنیا والوں کو پیغام دے دیا کہ نام الگ الگ ہے، کام دونوں کے ایک ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پہ۔ تب بینہ جو نبی کریم لے کے آئے ہیں اپنی دعوی نبوت کا، وہ کیا ہے؟ کہ بینہ سے مراد کتاب الہی ہے، جو نبی کریم کی نبوت کا زندہ معجزہ ہے۔ یہ ایسا معجزہ ہے جس کا خود اعلان ہے پوری کائنات میں دم ہو تو مل کے ہماری ایک آیت کا جواب لے آئے۔ ارے قرآن صامت کی ایک آیت کا جواب پوری دنیا میں نہیں مل کے نہیں لا سکتی ہے تو قرآن ناطق کی آیت کا جواب کہاں سے لا پائے گی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اس کے بعد دوسرا فقرہ، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اس کے پیچھے اس کا گواہ ہے جو اسی میں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کلام الہی ہے، لہذا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کوئی سمجھ سکے۔ پہلے ایک جملہ یہاں پہ عرض کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ نے جس چیز کو جہاں رکھ دیا ہے وہ وہیں کے لیے موضوع ہے۔ اگر ہم نے اس میں کچھ بھی تبدیلی کیا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ نے ہمیں یہ چہرہ عطا کیا ہے، اس چہرے میں بہت سی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، جو چیز جہاں ہے وہ وہیں کے لیے موضوع ہے۔ جب تک وہ چیز وہاں رہے گی ہمارا چہرہ حسین نظر آئے گا اور ہمارے حسن پر خود خالق حسن بھی فخر کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس میں کچھ تبدیلی کیا، ناک کو کان کی جگہ، کان کو ناک کی جگہ، آنکھ کو پیشانی پر ادھر ادھر کر دیا تو بتائیے ہماری صورت کیسی ہوگی؟ کہ اگر آپ نے اس میں سے کسی کو کسی کی جگہ رکھا، اس میں کسی کو کسی کی جگہ رکھا تو صورت بدل جائے گی۔ اسلام کی صورت اسی لیے بدلی ہے، خدا نے جس کو جہاں رکھا تھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ خدا نے جس کو جہاں رکھا تھا لوگوں نے اس کو وہاں سے ہٹا کے کسی اور کو رکھ دیا، جو خود ہی اعتراف کر رہا ہے میں گمراہ ہوں، مجھ پہ دوسروں کا اثر ہوتا ہے، میں گمراہ ہوں، میں دوسروں کے اثر کو قبول کر کے ٹیڑھا ہو جایا کرتا ہوں، مجھے سیدھا کر دینا۔ ارے جو خود محتاج ہدایت ہو وہ دوسروں کی ہدایت کہاں سے کرے گا؟
صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اچھا تو شاہد پیچھے پیچھے ہے اس کے، کون ہے شاہد؟ نبی کی رسالت کا شاہد کون ہے؟ نبی کی رسالت کا گواہ کون ہے؟ جب تک گواہ مضبوط نہیں ہوگا اس وقت تک کیس مضبوط نہیں ہوگا۔ اگر گواہ مضبوط نہ ہو، گواہ ٹوٹ جائے، گواہ ہٹ جائے، گواہ بک جائے، گواہ ڈر جائے تو کیس خراب ہو جائے گا۔ آج کل تو بہت سے ایسے کیسز چل رہے ہیں جس میں گواہوں کا ہیر پھیر ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے، ان کو یہاں سے وہاں کیا جا رہا ہے۔ اگر رسالت کا گواہ کمزور ہو جائے، ہٹا دیا جائے، الگ کر دیا جائے تو کیسی ہوگی رسالت؟ چہرہ کیسا ہوگا؟ صورت کیسی ہوگی؟ رسالت کے گواہ کو الگ کر دیا، اسی لیے رنگیلا رسول نظر آیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ، ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو کون ہے رسالت کا گواہ؟ مفسرین سے دریافت کیا گیا تو کسی نے کہا رسالت کا گواہ قرآن ہے، کسی نے کہا رسالت کا گواہ خود زبان مبارک نبی اکرم، کسی نے کہا رسالت کا گواہ جبرائیل۔ اس سے اتنی بات تو واضح ہو گئی کہ معصوم کا گواہ معصوم ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ معصوم کا گواہ معصوم ہی ہوتا ہے، کوئی اور نہیں ہوتا۔ اللہ نے لفظ واحد رکھا ہے شاہد، اگر جمع ہوتی تو لوگ اوروں کو شمار کر لیتے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اب آئیے دیکھیے کہ اللہ نے رسالت کا گواہ کس کو بنایا ہے۔ سورہ رعد کی آخری آیت جس میں اللہ نے گواہوں کا تذکرہ کیا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار یہ کہتے تھے نبی کریم سے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میری رسالت کی گواہی تم سے نہیں چاہیے ہمیں، میری رسالت کے دو گواہ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، میری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک گواہ کا نام ہے خدا اور دوسرے گواہ کا نام ہے وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم۔ ایک وہ ہے جو خدا اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ نہیں، یہ بات اس طرح سے واضح نہیں ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد عالم۔ ہماری رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک خدا اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے گواہی میں علی کو اپنے ساتھ رکھا ہے، خدا نے رسالت کی گواہی میں اپنے ساتھ علی کو رکھا ہے اور اپنے نبی کو سب سے بے نیاز کر دیا ہے۔ دنیا آپ کو مانے یا نہ مانے، ہم گواہ ہیں اور علی گواہ ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اچھا، تو اللہ کی عظمت کے سب قائل ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں سب اللہ کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن جو دوسرا گواہ ہے جس کی صفت اللہ نے یوں بیان کیا ہے کہ اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، یہ کب سمجھ میں آئے، اس کی عظمت کب سمجھ میں آئے گی؟ جب تھوڑے تھوڑے علم والوں کی عظمت کو بیان کیا جائے، جب ان کی عظمت سامنے آئے گی تو سمجھ میں آئے گا جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے اس کے پاس اس کے کمالات کتنے ہوں گے، اس کی فضیلتیں کیسی ہوں گی۔ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ایک نبی نے دعا کیا تھا، پروردگار مجھ کو ایسی حکومت عطا کر دے جیسی حکومت میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔ اللہ نے ان کی خواہش کے مطابق انہیں ویسی ہی حکومت عطا کیا جیسی بعد میں کسی کو میسر نہیں ہوئی۔ کیسی تھی حکومت؟ ہوا، فضا، چرند، پرند، اجنہ، انسان، سب پہ حکومت۔
جب سفر کرتے تھے عظیم الشان ان کا تخت ہوتا تھا، اس پہ سارے وزراء، سارے مشیر ان کے ہمراہ کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوتے تھے، پرندے سر پہ سایہ کیے ہوتے تھے، ہوا کے دوش پہ سفر ہوتا تھا۔ کون ہے یہ؟ جس نے حکومت مانگی ہے، استحقاق کی بنا پہ حاصل نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں جس کی مانگی ہوئی حکومت ہے، استحقاق کی بنا پہ حاصل نہیں ہوا ہے۔ ارے جس نے مانگا ہے تو اس کی حکومت اتنی وسیع ہے، تو جس نے اپنے بل پہ حاصل کیا ہے اس کی حکومت کتنی وسیع ہوگی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ اس طرح سے جاہ و حشم کے ساتھ قافلہ ہوا کے دوش پہ رواں دواں ہے کہ چلتے چلتے زمین پہ چیٹیوں کے سردار نے اپنے لوگوں سے کہا تم لوگ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر لاشعوری کے عالم میں تجھے میں رونق دے، چونکہ یہ نبی ہیں، یہ نبی ہیں، لہذا وہ بات وہاں تک پہنچ گئی۔ ارے جب سلیمان کے کان تک چینٹی کی آواز پہنچ سکتی ہے تو نبی کے کان تک بیویوں کی آواز کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ رکو، ہوا کو حکم دیا تخت کو نیچے لاؤ، تخت نیچے آیا، چیٹی کو بلایا، بلانے کے بعد جب چیٹی آ گئی کہا آپ جانتے، آپ بتائیے ہم کو، آپ بزرگ ہیں کہ آپ کے پدر بزرگوار؟ یہ بات روز روشن کی طرح سے آیا ہے کہ ہمارے بابا ہم سے بزرگ ہیں۔ کب پھر آپ کے نام میں ان کے نام سے ایک حرف زیادہ کیوں ہے؟ توجہ فرمائیے گا، آپ کے نام میں آپ کے بابا داؤد کے نام سے ایک حرف زیادہ کیوں ہے؟ تو آپ فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے اللہ کی بارگاہ میں حکومت کا مطالبہ کیا اور اللہ نے حکومت عطا کیا، اس سے جب چیٹی پوچھ رہی ہے، سوال کر رہی ہے کہ آپ کے نام میں آپ کے بابا کے نام کے حروف سے ایک حرف زیادہ کیوں ہے، تو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم۔ تو چیٹی بتا رہی ہے کہ آپ کے بابا سے ترک اولا ہوا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ کے بابا سے ترک اولا ہوا تھا، آپ کے بابا نے محبت الہی سے اس درد کا مداوع کیا تھا، اس لیے انہیں داؤد کہا گیا۔ توجہ فرمائے گا، آپ کے بابا نے مودت الہی سے اپنے درد کا مداوع کیا تھا، اس لیے انہیں داؤد کہا گیا۔ آپ چونکہ ترک اولا سے سالم رہے، اس لیے آپ کو سلیمان کہا گیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ پھر حکم ہوا دوش ہوا پر، پھر ان کا تخت رواں دواں ہو گیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد جس پہ دھوپ نظر اٹھا کے دیکھا ایک پرندہ غائب۔ یہ ہدہد کہاں چلا گیا؟ میں اسے مار ڈالوں گا، میں اسے ذبح کر ڈالوں گا، میں اسے سزا دوں گا، یا تو پھر یہ کہ کوئی خبر لے کے آئے۔ اب جو وہ پلٹ کے آیا تو پلٹ کے آنے کے بعد ایک ایسی خبر دی جو نبی کو نہیں معلوم تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، میں بار بار یہ کیوں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ نبی کو نہیں پتا تھا، نبی کو نہیں پتا تھا۔ ایک جانور نے بتایا، ایک پرندے نے بتایا، توجہ، ایک جانور نے بتایا، ایک پرندے نے بتایا۔ چیٹی کو وہ علم تھا جو نبی کو نہیں تھا، پرندے کو وہ علم تھا جو نبی کو نہیں تھا۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ علی کو وہ علم تھا جو نبی کو نہیں تھا تو پھر اس پہ برہم کیوں ہوتے ہیں؟ ارے جب پرندے کو وہ علم ہے جو نبی کو نہیں،
چیٹی کو وہ علم ہے جو نبی کو نہیں. یہ تو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے, اگر اس کے پاس اتنا علم ہے جو اور انبیاء کو نہیں. صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ. تو واپس آیا تو آنے کے بعد اس نے کیا کہا, میں فلاں جگہ گیا تھا, وہاں پر ایک عورت ہے جو حکومت کرتی ہے, وہاں لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں. اچھا تو پھر کیا ہوا؟ لو میرا پیغام لو, لے کے جاؤ, وہاں تک پہنچاؤ. کہا اس کا تخت بہت عظیم ہے, وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے. کہا تم جاؤ, اس کے قبے کے روشندان سے یہ ہمارا پیغام جو خط کی صورت میں ہے, ہمارا پیغام وہاں تک پہنچانا. حدود دوبارہ گیا, اس نے اس کے محل کے قبے کے روشندان سے جناب سلیمان نبی کا پیغام بلقیس کے وہاں پھینکا, بھیجا, پہنچوایا. اب انہوں نے پڑھا, پڑھنے کے بعد رائے مشورہ کیا, کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, کیا کیا جائے. ایسا ایسا ہمارے پاس پیغام آیا ہے. پھر طے یہ ہوا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ جب حملہ کرتا ہے تو عزیز کو ذلیل بنا دیتا ہے, لہذا ہم ہدیہ بھیجتے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں, اگر یہ ہدیہ کو قبول کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی وغیرہ نہیں ہیں, اور اگر ہدیہ کو قبول نہ کریں تو یقینی طور پر یہ اللہ کے نبی ہوں گے اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. بہرحال ہدیہ بھیجا گیا, جناب سلیمان نے واپس کر دیا. جب واپس کر دیا تو اب وہ آمادہ ہو گئی, اس لیے کہ سمجھ گئی کہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے, لہذا وہ آمادہ ہو گئی کہ دربار سلیمان میں حاضر ہو کے اسلام کو قبول کریں. جیسے ہی وہ آمادہ ہوئی, اللہ نے جناب سلیمان کو آگاہ کیا, سلیمان بلقیس آپ کے دربار میں آ رہی ہے, بلقیس آپ کے دربار میں آ رہی ہیں. تو جناب سلیمان نے اپنے درباریوں کے درمیان اعلان کیا, تم میں سے کون ہے جو تخت بلقیس ہمارے بارگاہ میں, ہمارے دربار میں لے کے آئے. جیسے ہی جناب سلیمان نبی نے اعلان کیا تو اس میں ایک جن تھا, عفریت نام تھا. قال عفریت من الجن انا, میں یہ تخت کیسے لاؤں گا؟ قبل ان تقوم من مقامک, آپ کا ابھی یہ جلسہ ختم نہیں ہونے پائے گا تب تک میں وہ تخت لا کے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا. کہا نہیں, مجھ کو اس سے جلدی چاہیے, بہت توجہ چاہتا ہوں, میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں اس سے جلدی چاہیے مجھے. اب قرآن کہتا اسی میں ایک صاحب علم تھا جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا. اب یہ تھوڑا سا سمجھ لے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ. قال علم من الکتاب, انہی میں سے وہ تھا جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم تھا. کیا کہا؟ انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک, اے سلیمان نبی, بلقیس کا تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جس کے پاس قرآن کا تھوڑا سا علم ہے. اب یہ بھی تو ہمیں پتا چلنا چاہیے تھوڑا کتنا ہے, یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے تھوڑا کتنا ہے. کہاں حدیثوں میں بتایا گیا کہ اللہ کے اسماء اعظم 73 ہیں, ان 73 میں سے ایک اسم اعظم کا علم تھا جو یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا. ارے تو 73 اسماء اعظم ہیں, صرف ایک اسم اعظم کا علم ان کو تھا جن کا نام تھا آصف نے برخیا. کون تھے یہ؟ جناب سلیمان کے وصی. سلیمان کے وصی کو ایک اسم اعظم کا علم
تو ان کو اتنا اختیار کہ پلک جھپکنے میں تخت بلقیس دربار سلیمان میں حاضر کر دے. تو جو نبی کائنات کا وسیع ہے، جو امیر کائنات ہے، جس کے پاس 72 علم، اسماء اعظم کا علم ہے، اگر وہ ایک پیر رکاب میں رکھ کے قرآن شروع کرے، دوسرا رکھتے قرآن ختم کر دے. صلوات دے دے محمد وآل محمد پہ. ہمیں کیا معلوم اللہ نے ان کو کتنی فضیلتیں عطا کی ہیں. ہم کیا جانیں کہ اللہ نے کتنے کمالات سے ان کو نوازا ہے. ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم تو تھوڑا سا جانتے ہیں، اسی تھوڑے کو کی تکرار کرتے رہتے ہیں. ورنہ نبی کریم نے فرمایا تھا، علی اگر میں تمہارے سارے فضائل بیان کر دوں تو تمہارے پیر کے قدموں کی خاک لوگ اپنے سروں پہ ڈالنے لگے. ارے جب تھوڑے فضائل بیان کیے تو خدا کہہ دیا. صلوات دے دے محمد آل محمد. اور دیکھیے کتنا خوددار ہے بندہ، کتنا خوددار ہے بندہ. ہم ہیں کیا چاہتے ہیں؟ آج ہمیں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، کل مولانا صاحب کہیں، کل حجت الاسلام کہیں، اس کے بعد آیت اللہ کہنے لگے. دل تو چاہتا ہے کہ آیت اللہ عظمیٰ بھی کہلوائیں، ہے نا؟ جیسے جیسے ہمارے القاب لوگ بڑھاتے جاتے ہیں ہمارا سینہ چوڑا ہوتا جاتا ہے. ارے ہم آیت اللہ ہو گئے، ہم آیت اللہ ہو گئے، اب ہم آیت اللہ ہو گئے. مگر کتنا خوددار ہے وہ بندہ. اللہ نے ساری فضیلتیں اس کے قدموں میں رکھی ہے. دنیا خدا کہہ رہی ہے مگر وہ سجدہ کر کے کہہ رہا میں بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں. صلوات دے دے محمد آل محمد کو. اس ذات کا پہچانا آسان نہیں ہے، اس ذات کا تعارف آسان نہیں ہے. اس ذات کو پہچانا، اس کی معرفت حاصل کرنا آسان نہیں ہے. کیسی ذات ہے وہ؟ ہم تو بہت دور ہیں، ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ان کو، ہم نے تو زیارت بھی نہیں کی ان کی. جو ان کے پاس تھے، جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، جب ان کو معرفت نہیں تھی مکمل تو ہمیں کہاں سے معرفت ہو پائے گی؟ آپ حضرات سنتے رہتے ہیں جناب قمبر مولا کائنات کے بیت الشرف تشریف لائے، دستک دیا، جناب فضہ باہر آئیں. کیا بات ہے کہ مولا سے ملاقات کرنا ہے. جناب قمبر نے، جناب فضہ نے فرمایا میرا مولا آسمان کی برجیوں میں فرشتوں کے درمیان رزق تقسیم کر رہا ہے. یہ سن کے جناب قمبر واپس چلے آئے. ٹہلتے ٹہلتے ادھر پہنچے جہاں آپ باغ میں پانی دے رہے تھے. وہاں پہنچ کے دیکھ رہے ہیں کہ مولا کائنات یہاں موجود ہیں. مولا کائنات باغ میں موجود ہیں، آبیاری کر رہے ہیں، درختوں کو پانی دے رہے ہیں. تعجب سے مولا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. یہ خدا کا نمائندہ ہے نا. جیسے خدا دلوں کی حالت کو جانتا ہے ویسے یہ بھی لوگوں کے دلوں کی حالت کو جانتے ہیں. جیسے ہی جناب قمبر نے مولا کائنات کو دیکھا اور دل میں نہ جانے کیسی کیسی آرزویں اور تمنائیں اور کیسی کیسی باتیں کروٹیں لینے لگی کہ قد حیرت الفضہ، تم کو فضہ کی بات نے حیرت میں ڈالا ہے. اے فضہ قد حیرت الفضہ، تم کو فضہ نے حیرت میں ڈالا ہے. کہاں کا در دولت پہ گیا تھا، دستک دیا، فضہ باہر آئی. میں نے پوچھا مولا کہاں ہے؟ فی بروج السما، آسمان کی برجیوں فرشتوں کے درمیان رزق تقسیم کر رہے ہیں. آپ تو یہاں ہیں، کہ ذرا میرے قریب آؤ. قریب بلایا. قریب بلانے کے بعد چہرے پہ ہاتھ مس کیا، پھیرا کہ اب دیکھو. دیکھا کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے. فرشتے دامن پھیلائے ہوئے ہیں، مولا کائنات رزق تقسیم کر رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا تو ایک مرتبہ اعلان کیا، اے میرے مولا، آپ کو یا خدا جانے یا رسول جانے یا کچھ فضہ جانے. صلوات دے محمد آل محمد. یہ ہیں گواہ. اچھا گواہ توڑے کیسے جاتے ہیں؟ ابھی میں نے عرض کیا گواہوں کو توڑا کیسے جاتا ہے؟ ڈرا کے اور لالچ دے کے. دو ہی طریقے ہیں گواہوں کو توڑنے کے، یا ڈرایا جاتا ہے یا لالچ دیا جاتا ہے. ڈر گیا تو ٹھیک،
نہیں ڈرا تو لالچ دے دیا گیا، لالچ میں آ گیا، لالچ میں آ کے اس نے اپنی بات بدل دیا۔ اب نبی کی رسالت کے گواہ کون کون ہیں؟ ایک اللہ، ایک مولا۔ وہاں تک تو رسائی نہیں ہے، اللہ تک تو رسائی نہیں ہے۔ جب رسائی ہی نہیں ہے تو نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ لالچ دی جا سکتی ہے، لیکن اس دربار تک تو رسائی ہے، دوسرے گواہ تک تو رسائی ممکن ہے۔ ہاں تو کیا ڈرایا جا سکتا ہے؟ جس کی ذوالفقار سے کائنات کے سارے شجا ڈر رہے ہوں، اس کو کون ڈرا سکتا ہے؟ اسے کون ڈرا سکتا ہے؟ تو کیا لالچ دے کے توڑا جا سکتا ہے؟ کہ نہیں، جس کے قدموں کے نیچے کائنات کا خزانہ ہو اسے کوئی کیا لالچ دے گا؟ ارے جس کے پوتے نے اتنا سب کچھ اپنے چاہنے والے کو دیا ہو اور یہ کہتے ہوئے دیا ہو کہ اپنی بیوی کو دے دینا اور کہنا کہ دنیا میں اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، صلوات بھیجے محمد علیہ بس دو تین باتیں جلدی جلدی عرض کر کے بات کو ختم کر دیں۔ وہی نبی کریم ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ نے نبی بنایا ہے تو اللہ کا پیغام نبی کے خدمت میں آتا رہتا تھا، جبرائیل لاتے رہتے تھے۔ سورہ کا نزول ہوتا رہا، سورہ براءت کی 10 آیتیں نازل ہوئیں۔ جب نازل ہوئیں تو نبی کریم نے اپنے ایک بزرگ صحابی کو وہ آیتیں عنایت کی، یہ لے جائیے، کفار و مشرکین مکہ کے درمیان اس کی تلاوت فرمائیے۔ وہ بزرگوار ان آیتوں کو لے کے چلے تاکہ کفار و مشرکین مکہ کے درمیان ان آیتوں کی تلاوت کریں، لیکن درمیان راہ دوسرا پیغام آ گیا نبی کریم کی خدمت میں، اے میرے حبیب یہ کام آپ کیجئے، یا رجل من کا ما یبلغها الا انت، اور رجل من کا اس کی تبلیغ یا آپ کیجئے یا وہ کرے جو آپ میں سے ہو۔ آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، نبی کی رسالت کا ایک گواہ جو انہی میں سے ہے۔ یہ بات رہ گئی تھی، اس کو بھی عرض کر دوں کہ مراد لیا کہ رسول ہیں، مراد لیا اس سے کہ زبان مبارک رسول ہے، قرآن ہے، جبرائیل ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبرائیل الگ کے ہیں، رسول میں سے نہیں ہیں، قرآن الگ کا ہے، اور بینہ سے مراد قرآن لیا بھی جا چکا ہے، اور گواہ بھی الگ کا ہوتا ہے، زبان مبارک بھی نہیں ہو سکتی، اس کا مطلب کہ گواہ کوئی الگ کا ہے۔ وہ گواہ کون ہے؟ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے رسالت کے گواہ مولا کائنات ہیں۔ بہرحال تو جب یہ پیغام آیا لا یبلغها الا انت اور رجل من کا، اے میرے حبیب ان آیتوں کی تلاوت یا آپ خود کیجئے یا آپ نہیں جا رہے تو اسے بھیجئے، وہ اس شخص کو، اس مرد کو بھیجئے، اس مرد کو بھیجئے، اس مرد کو بھیجئے جسے بھیجا تھا، اس مرد کو بھیجئے جو آپ میں سے ہے۔ جیسے ہی پیغام دوسرا آیا، مولا کائنات سے نبی کریم نے فرمایا علی جاؤ، جا کے ان آیتوں کو لے لو اور تم کفار و مشرکین مکہ کے درمیان ان آیتوں کو سنا دو۔ مولا کائنات تشریف لے گئے، درمیان میں ملاقات ہوئی بزرگوار سے، نبی کا پیغام پہنچایا کہ نبی کا حکم یہ ہے کہ یہ آیتیں ہمیں عنایت کر دیجئے، ہم کفار و مشرکین کے درمیان جا کے ان آیتوں کی تلاوت کریں گے۔ اب آپ کا جی چاہے تو ہمارے ساتھ چلیے، جی چاہے تو پلٹ کے واپس چلے جائیے۔ انہی نے پلٹ کے جانا ہی مناسب سمجھا، اس لیے کہ اگر تنہا جاتے اور تلاوتوں کو آیت کی تلاوت کرنے کے بعد کفار و مشرکین کہتے اب تک تو ہم ہی میں سے تھے، جو ہم کر رہے تھے وہی کر رہے تھے، اب آئے ہیں ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، تو تنہا ہوتے کوئی سننے والا نہ ہوتا، ساتھ میں اب علی ہیں، اب اگر جائیں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، لہذا پلٹ کے نبی کی خدمت میں آئے اور نبی کی خدمت میں آن کے عرض کیا یا رسول اللہ ایک فضیلت عطا کیا تھا وہ بھی واپس لے لیا۔ ارے صلوات بھیج دے محمد علیہ وسلم۔
یا رسول اللہ آپ نے ایک فضیلت عطا کیا تھا وہ بھی واپس لے لیا، کیا کوئی آیت آئی تھی؟ کہ آیت تو نہیں آئی تھی مگر پیغام آیا تھا کہ میرے حبیب ان آیتوں کی تلاوت یا آپ خود فرمائیے یا اس کو بھیجیے جو آپ میں سے ہے۔ دیکھیے عہدہ نہ ملنا، عہدے کا نہ ملنا یہ برا نہیں ہے، لیکن عہدہ دے کے چھین لینا اس میں بہت بڑی قباحت ہے۔ سے ہمارے ملک میں ہے، الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے ذریعے سے عہدیداروں کا انتخاب ہوتا ہے، وہ چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے صدر مملکت ہو، چاہے جو بھی ہو، تو کینڈیڈیٹ ایک تو ہوتا نہیں، کئی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، سب کو تو چنا نہیں جائے گا، ایک ہی کو چنا جائے گا۔ ایک کو چن لیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ بقیہ اور اس کے مستحق نہیں تھے، اس کے لائق نہیں تھے، نہیں، اس کو زیادہ ووٹ مل گئے، زیادہ سپورٹ لوگوں نے اس کا کیا، اس لیے یہ منتخب ہو گیا، بقیہ اور منتخب نہیں ہوئے۔ لیکن منتخب کرنے کے بعد پھر معزول کر دیا جائے تو اس کی بے عزتی ہے۔ پہلے منتخب نہ کیا جائے اس میں بے عزتی نہیں ہے، لیکن منتخب کرنے کے بعد معزول کر دیا جائے اس میں بے عزتی ہے۔ نبی نے پہلے دیا، دے کے پھر واپس لے لیا، یہ بتا دیا کہ جب قرآن کی 10 آیتیں نہیں سنا سکتے تو میرے بعد اسلام کی ڈور کہاں سے سنبھال سکتے ہو؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ بس ایک بات عرض کر کے اختتامی منزل تک پہنچ جائیں۔ میدان ہے جس میدان میں جنگ ہو رہی ہے اور ایک آواز گونجی، قد قتل محمد۔ جیسے ہی آواز گونجی لوگوں نے رائے فرار اختیار کر لیا، لیکن جو ان کی رسالت کا گواہ تھا جب اس کے کان تک یہ آواز پہنچی تو آیا، آنے کے بعد نبی کریم کے پاس آیا، دیکھا آپ کے گڈھے میں گرے ہوئے ہیں، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے۔ آنے کے بعد کیا کیا؟ آپ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد دنیا کو دکھا کے کہا ھذا محمد، یہ محمد ہیں جن کے بارے میں کہا گیا قد قتل محمد، دیکھ لو یہ زندہ ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ھل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ایک میدان میں علی نے نبی کے اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا تھا دنیا والوں دیکھ لو یہ محمد ہیں، تو دوسرے میدان میں احسان کا بدلہ چکاتے ہوئے من کنت مولا ہو فھذا علی مولا۔ اچھا، تو وہاں تو آواز دو طرح کی تھی، ایک آواز شیطان کی تھی قد قتل محمد، اور ایک آواز نبی کی تھی کہاں چلے جا رہے ہو، میں زندہ ہوں۔ تو لوگوں کو صرف شیطان ہی کی آواز کیوں سنائی دے رہی تھی؟ بھئی جو دو آوازیں تھیں تو سب کو ایک ہی آواز کیوں سنائی دے رہی تھی؟ ماہر نفسیات نے بتایا ہے کہ اگر کہیں پر کئی آوازیں آ رہی ہوں تو انسان جس آواز سے مانوس ہوتا ہے وہ اسے سمجھ میں آتی ہے۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد پہ۔ جس آواز سے مانوس ہوتا ہے وہی آواز اس کے کان میں آتی ہے۔ بقیہ جتنے تھے سب اسی آواز سے مانوس تھے، لہذا سب کے کانوں میں وہی آواز گونج رہی تھی۔ علی نبی کی آواز سے مانوس تھے، لہذا پلٹ کے آ کے حفاظت کیا۔ تو اہل سنت کے بڑے عالم دین محدث کو یہ کہنا پڑا سب تو بھاگ گئے مگر علی آئے، انہی نے رسول اکرم کا طواف کیا، طواف کرتے جا رہے ہیں اور نبی کی فضیلت کو بیان کرتے جا رہے ہیں، نبی کی فضیلت کو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ان کا اثار تھا، یہ ان کی قربانی تھی، تو بڑھ کے نبی کریم نے کہا علی ایسا کیوں نہ کرے، ہوا منی وانا منہ، وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزو، یہ نبی ہیں اور وہ علی ہیں، وہ امیر کائنات ہیں، یہ سرور کائنات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے وہ عہدہ لے کے آئے ہیں جس کے ذریعے سے
लोगों की हिदायत करना है, ये उसी ओहदे के गवाह बन के आए हैं। लिहाजा अगर इस गवाह को अलग किया गया तो रिसालत कमज़ोर हो जाएगी, जब रिसालत कमज़ोर हो जाएगी तो तौहीद कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए कि सिलसिला है तौहीद की बारगाह सबसे बड़ी है। तो अगर हमको तौहीद की बारगाह में पहुंचना है, वहदानियत की बारगाह में पहुंचना है, तो पहले रिसालत की बारगाह में पहुंचना होगा। रिसालत की बारगाह में सही तरीके से पहुंचेंगे तो वहदानियत की बारगाह में सही तरीके से पहुंचेंगे। लेकिन अगर एंट्री यहाँ गलत तरीके से हुई है तो उधर भी गलत ही तरीके से होगी। अगर इधर रंगीला माना है तो उधर उसको मानेंगे कि इसने जहन्नम में डाला पैर तो जहन्नम का पेट भरा। लेकिन अगर इधर रसूल को रसूल मानेंगे तो उधर खुदा को खुदा मानेंगे, इधर साहिब शरीयत मानेंगे तो उधर हाकिम शरीयत मानेंगे। अल्लाह ने अमीर कायनात को गवाह बना के भेजा है। कि तुम इतना जोर क्यों देते हो, ये कौन सी बड़ी फजीलत है कि अली नबी के गवाह, नबी की रिसालत के गवाह हैं। गवाह तो ये भी हैं, गवाह तो ये भी हैं, बस खत्म कर रहा हूँ। गवाह तो ये भी हैं, ये भी गवाही देते हैं नबी की रिसालत की, वो भी गवाही देते हैं नबी की रिसालत की। अजान दे तो गवाही देते हैं, तशहुद पढ़े तो गवाही देते हैं, मुसल्ली हो तो गवाही देता है, पेशेमाम हो तो गवाही देता है, मुअज्जिन हो तो गवाही देता है। सब गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। फिर इतना जोर क्यों है कि अली गवाह हैं नबी की रिसालत के? मुझे आप बताइए किसकी गवाही कबूल की जाती है? मैं अगर किसी के सामने कहूं कि मुझसे फला ने कहा था, फला ने फला को कत्ल किया है, मेरी बात मानी जाएगी, कबूल की जाएगी? क्या नहीं मियां, गवाही में आंखों से देखना जरूरी है। जिसकी गवाही दे रहे हैं, तवज्जो, खत्म कर रहा हूं मेरी बात को, जिसकी गवाही दे रहे हैं उसको अपनी आंखों से देखा हो तो गवाही दीजिए, तब आपकी गवाही कबूल होगी। और अगर आपने आंखों से देखा नहीं है, सुनी सुनाई बात पे हम ध्यान नहीं देते, ऐसे गवाह की गवाही नहीं मानी जाती। तो अल्लाह ने जब अली को नबी की रिसालत का गवाह बनाया है तो मानना पड़ेगा कि जब खुदा अपने रसूल को रिसालत दे रहा था तो अली खड़े देख रहे थे, अली खड़े देख रहे थे। अब हम जो इस पे जोर इसलिए देते हैं कि यकीनन ठीक है, आप भी गवाही देते हैं और मौला भी गवाह हैं, मगर दोनों की गवाही में बहुत फर्क है। वो एताए रिसालत के गवाह हैं, हम ऐलान रिसालत के गवाह हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो एक तो कुरान है जो रिसालत का गवाह है, रिसालत के साथ साथ है। दूसरे अमीर कायनात हैं जो रिसालत के गवाह हैं, और तीसरे कुरान से पहले नाजिल होने वाली आसमानी किताबें हैं, वो सब नबी की रिसालत पे गवाह हैं। लिहाजा कोई इनकी रिसालत पे शक नहीं कर सकता है। हाँ अजीज़ो, इन्हीं ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। और कैसे वक्फ कर दिया? इस तरह से वक्फ किया कि रसूल के बिस्तर पे सो के अल्लाह की मर्ज़ी के मालिक बन चुके हैं, लेकिन जब दुश्मन के सीने पे सवार हुए और दुश्मन ने बेअदबी किया और आपको गुस्सा आया तो सिर्फ इस ख्याल से कि कहीं मेरा नफ्स इसमें शामिल ना हो जाए, जबकि अब उनका नफ्स नहीं रहा, नफ्सुल्लाह हो गया है, सिर्फ इस ख्याल से कि मेरा नफ्स न इसमें शामिल हो जाए, सीने से उतर आए। जो बंदा इस तरह से अपने मालिक की रज़ा पे राज़ी हो उसे अली कहते हैं। कमालात इंसान को अपनी तरफ खींचते भी हैं और यही कमालात हसद का सबब भी बनते हैं, और हसद की वजह से फिर लोग साहिब कमाल के वजूद को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कायनात में किसी ने भी कोई ऐब न लगाया, किसी ने, चाहे जितना बड़ा दुश्मन रहा हो। गालियां दी गई, बुरा भला कहा गया, मगर किसी ने अंगुश नुमाई नहीं किया कि मौला की सीरत में, उनकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई ऐब, किसी तरह की कोई कमी रही हो। आपने अपनी पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ
ادا کیا، مگر پھر بھی لوگ ان کی جان کے دشمن کیوں ہوئے؟ کہ صرف اس لیے کہ جو کمالات آپ کے پاس تھے وہ کمالات کسی اور کو میسر نہیں ہوئے، لہذا صاحب کمال کے وجود کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ اسی میں خوارج، جن کو جنگ نہروان کے بعد جو الگ ہوئے تھے، ان کے بزرگوں کو مولا کائنات نے قتل کیا تھا، وہ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے طے کیا کہ علی، معاویہ، عمر یاس، یہ تین اپنے کو حاکم کہتے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا ان کو قتل کر دیا جائے تو سارا تفرقہ ختم ہو جائے گا۔ ایک ایک شخص کو معین کیا گیا، تم یہاں جاؤ ان کو قتل کرنے کے لیے، تم وہاں جاؤ، تفصیل کا وقت نہیں رہا۔ سب اپنی اپنی ڈیوٹی پہ پہنچ گئے۔ ابن ملجم کو ادھر بھیجا گیا کہ شمع امامت کو گل کر دو۔ وہ آیا تو اسے ایک گھر میں دعوت دی گئی۔ اس گھر میں توآ نامی ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت جو سج دھج کے اس کے سامنے آئی، جس کے ورثہ مولا کائنات کے ذوالفقار سے قتل ہو چکے تھے، اس کے سامنے جب آئی تو یہ اس کے عشق میں اندھا ہو گیا۔ تو اس نے کہا میری مہر یہ چیزیں، اور سب سے اہم ترین چیز ہے کہ میں مہر میں علی کا سر چاہتی ہوں۔ یہ بھی آیا تھا اسی غرض سے۔ جب یہ آیا تھا ابن ملجم ہاتھوں پہ بیعت کر رہا تھا، یہ بار بار کہہ رہا تھا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ آپ فرما رہے تھے نہیں تم میرے قاتل ہو۔ یہ بار بار کہہ رہا ہے میں آپ کا چاہنے والا ہوں، نہیں آپ تم میرے قاتل ہو۔ پھر لوگوں نے کہا مولا جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ کا قاتل ہے تو آپ اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا ابھی جرم کیا ہی نہیں تو سزا کیسے دے دوں؟ جرم ابھی کیا نہیں ہے تو سزا کیسے دے دوں؟ اللہ اللہ، وہ میرا مولا ہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، دن گزرتے رہے، لوگوں سے دریافت کرتے رہے اب کون سی تاریخ ہے، اب کون سی تاریخ ہے، اب کون سی تاریخ ہے۔ لوگ بتاتے رہے کہ بس اب کچھ دن باقی ہیں جس دن کی رہنمائی حبیب کبریا نے کیا تھا۔ اے علی تمہارے سر پہ ضربت لگے گی اور تمہاری داڑھی تمہارے خون سے خضاب ہوگی۔ آپ اپنی اولادوں کے ہاں باری باری مہمان ہوتے تھے، افطار کرتے تھے۔ شب 19 اپنی پیاری بیٹی ام کلثوم کے گھر بیٹی نے بڑے پیار سے اپنے بابا کے لیے کھانا تیار کیا۔ میرا بابا آج میرا مہمان ہوا ہے، آج میں اپنے ہاتھوں سے پکایا ہوا کھانا اپنے بابا کی خدمت پہ پیش کروں گی۔ ہر بیٹی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بابا گھر آ جائے۔ کتنی خوش ہوئی تھی ام کلثوم کہ آج میرا بابا میرا مہمان ہوا ہے، میں اپنے بابا کی خدمت کر سکتی ہوں آج، لہذا سارا کھانا تیار کیا۔ مگر انہیں کہاں معلوم تھا کہ آج میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، ہم کو چھوڑ کے جانے والا ہے۔ کھانا تیار کر لیا، افطار کا وقت آیا، دسترخوان پہ ساری چیزیں لا کے رکھ دیا تو میرے مولا نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کہا میری نور نظر تمہیں پتا ہے تمہارا بابا ایک وقت میں کئی نعمتیں استعمال نہیں کرتا ہے۔ کائنات نے نمک اور روٹی سے افطار کیا اور وہ دودھ کا پیالہ یہ کہہ کے ام کلثوم کو دیا تھا بیٹا یہ کسی اور کے کام آئے گا، میری جانیں قربان ہو جائے اس علی پر جو اپنے دشمن پہ بھی اتنا مہربان ہے، اپنے دشمن پہ بھی اتنا مہربان ہے۔ میرا مولا یہ کہہ کے اضطراب کے عالم میں مصلی عبادت پہ آیا ہے، مگر اضطراب ہے
جب تھوڑی رات گزر گئی تو اسی اضطراب کے عالم میں مصلے سے اٹھے، سہن خانہ میں آتے ہیں، پھر مصلے پہ آتے ہیں، سہن خانہ میں آتے ہیں، پھر مصلے پہ آتے ہیں۔ بیٹی نے جو باپ کا اس اضطراب کو دیکھا تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا، بابا آپ کے سامنے بڑی بڑی مصیبتیں آئیں مگر آپ کی پیشانی پہ کبھی شکن تک نہیں پڑی، آج کون سی مصیبت آن پڑی ہے جو میرا صابر بابا اس طرح سے بے چین ہے؟ کہا بیٹا میں اس لیے بے چین ہوں کہ اب تیرا بابا اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ بار بار سہن خانہ میں آتے ہیں، پھر مصلی عبادت پہ آتے ہیں، سہن خانہ میں آتے ہیں، پھر مصلی عبادت پہ آتے ہیں، یہاں تک کہ میرا مولا مصلی سے اٹھا، مصلی سے اٹھ کے مسجد کی طرف جانے لگا تو سہن خانہ میں مرغابیوں نے آ کے دامن سے لپٹ کے بیان کرنا شروع کیا، اے میرے آقا آج مسجد نہ جائیے۔ میرے مولا نے مرغابیوں کو دیکھا اور مرغابیوں کو دیکھنے کے بعد اپنی کی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا، اے ام کلثوم اپنے بھائیوں سے کہہ دینا ان کے کھانے پانی کا انتظام اچھی طرح سے کر دے، اور اگر انتظام نہ کر سکے تو انہیں آزاد کر دے۔ اے میرے مولا جانوروں کا اتنا لحاظ مگر یہی کوفہ آپ کی پوتی پانی مانگتی رہی، اس کے سامنے پانی زمین پہ پھینک دیا گیا مگر پانی نہیں دیا گیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، دو چار فقرے اور ختم و دعا۔ میرا مولا اور آگے بڑھا، زنجیر در نے لپٹ کے راستہ روکا، آقا آج مسجد نہ جائیے، آقا آج نہ جائیے۔ میرا مولا آگے بڑھا، مسجد میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد دیکھا سب سو رہے ہیں، سب سو رہے ہیں، ایک ایک کو اٹھایا، اٹھ جاؤ عبادت کا وقت قریب آ رہا ہے، اٹھ جاؤ عبادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ ابن ملجم کے پاس پہنچے تو منہ کے بل وہ لیٹا ہوا تھا، اپنے نیچے تلوار کو چھپائے ہوئے تھا۔ آپ نے کہا اے شخص اٹھ جا، وہ نہیں اٹھا تو آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تو کس ارادے سے سویا ہے مگر اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے، اٹھ جا۔ اللہ اللہ، علی کو اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اللہ کی عبادت کی صرف فکر ہے۔ اے بندگان خدا اٹھ جاؤ، اللہ کی عبادت کا وقت ہو گیا ہے۔ سب کو اٹھا کے مصلی اذان پہ، گلدستہ اذان پہ پہنچے، اذان دے کے مصروف یہ سنتی نماز میں۔ یہ ملعون اسی قطامہ کے ساتھ مسجد کوفہ میں آیا تھا، اس قطامہ نے مسجد کوفہ کے صحن میں خیمہ لگایا تھا اور اعتکاف میں بیٹھی تھی، اور کچھ اپنے قبیلے کے افراد کو بھی ابن ملجم کے ہمراہ کر دیا تھا کہ ان کے سارے ان کے ذریعے تم علی کے سر پہ ضرب لگانا۔ تلوار کو زہر میں بجھایا گیا تھا، زہر اتنا ہلاہل تھا کہ اگر ایک قطرہ کسی کے جسم میں چلا جاتا تو اس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرا مولا عبادت الہی میں مصروف ہوا، سر کو سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کے اب جو ادھر سر کو اٹھایا، ادھر ابن ملجم نے اپنی تلوار چلائی، تلوار علی کے سر پہ وہی لگی جہاں ایک جنگ میں زخم لگا تھا۔ ارے جیسے ہی زخم لگا سر شکافتہ ہو گیا۔ مولا کی زبان مبارک سے یہ فقرے نکلے، بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ وفزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر جبرائیل نے فضا میں آواز دی، وتقدمت واللہ ارکان الہدی، اللہ کی قسم ارکان ہدایت منادب ہو گئے۔ ارے یہ آواز چاروں طرف پھیل گئی، بیویوں نے یہ آواز سنی، مولا کائنات کی بچیوں نے آواز سنی، تڑپ گئی یہ کیسی آواز ہے۔ پھر دوسری آواز گونجی، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ ادھر زخم لگا، ادھر اعلان ہوا، مولا بھی تشریف لائے۔ جیسے ہی مولا حسن حسین مسجد میں تشریف لائے، بابا کی حالت کو دیکھا، تڑپ کے پوچھا اے بابا آپ کے ساتھ ہی کس نے کیا ہے؟ کہا میرے لال
پہلے نمازیوں کی نماز پوری کراؤ، پہلے نمازیوں کی نماز مکمل کراؤ، ابھی میرا دشمن آنے والا ہے۔ امام حسن نے نمازیوں کی نماز پوری کرائی، ابن ملجم کو گرفتار کیا گیا، اس کے ہاتھوں میں رسن باندھا گیا، رسن باندھ کے لایا گیا۔ امام کے سامنے جب ابن ملجم آیا تو رسن اتنی زور سے بدھی تھی کہ اس کی زبانیں نکلی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنے دشمن کو دیکھ کے کہا، ارے دیکھ نہیں رہے ہو اس کی زبانیں باہر نکل آئی ہے، اس کی رسن کو کھول دو، اور وہ دودھ کا پیالہ کہاں ہے جو میں نے ہٹوایا تھا وہ لاؤ دشمن کو دے دے۔ مگر ایک سوال کیا، اے ابن ملجم یہ بتا دے میں تیرا برا امام تھا جو تو نے مجھ پہ حملہ کیا؟ عزیزو، مولا حسن نے اپنے بابا کے جنازے کو گلیم میں اٹھا، بس 2 فکرے اور ختم ہوا، گلیم میں رکھا اور لے کے مسجد کوفہ سے لے کے بیت الشرف کی جانب جانے لگے۔ جب گھر قریب آ گیا تو میرے مولا نے اپنے فرزند سے کہا، بیٹا حسن چاہنے والوں سے کہہ دو اب چلے جائیں، چاہنے والوں سے کہہ دو اب چلے جائیں، اس لیے کہ میری بیٹیاں جب مجھ کو اس عالم میں دیکھیں گی تڑپ کے روئے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کان تک پہنچے۔ اے میرے آقا، آج کوفے میں آپ اپنے چاہنے والوں سے یہ کہہ رہے، کل میدان کربلا میں قربانی دینے کے بعد آپ ہی کی بیٹیاں کوفے کی گلیوں میں ہوں گی، سر پہ ردا نہ ہوگی، ہاتھ پسے گردن بدے ہوں گے، منادی کی ندا ہوگی، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں جنہیں تماشا دیکھنا ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ۔ چلی تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی، سر شکستہ ہو گیا، اٹھ نہ سکے مولا علی، تھے سرحانے شابرو شابیر اور عباس بھی، باپ کو جب بیٹیوں کی یاد تڑپانے لگی، دیکھ کے بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کے بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر زینب کو میری ساس میں ساس آئے گی، دیکھ کر کلثوم کو یہ زندگی بڑھ جائے گی،
باپ کچھ دن اور جی لے بیٹیوں کے سامنے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، زخم ضربت کا وہاں پہ دیکھنا ظاہر نہ ہو، خون سر سے صاف کر کے پھر امامہ باندھ دو، بیٹیاں گھبرا نہ جائیں میری حالت دیکھ کر، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ہائے پھر شبیر سے روتے ہوئے بولے علی، وہ اگر مانگے تو دے دیں نا نشانی باپ کی، یہ مسلح ساتھ رکھ لو میری زینب کے لیے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، کل میں جب کلثوم کے گھر سے چلا رونے لگی، میرے سینے سے لپٹ کر مجھ سے یہ کہنے لگی، جا رہے ہیں لوٹ کر پھر آئیں گے کب گھر میرے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، لے چلو اب بیٹیوں سے دور میں کیسے رہوں، زینب و کلثوم کے جا کر میں شان چوم لوں، ہاں اسی کوفے میں ہوں گے ہاتھ دونوں کے بندھے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر زینب کو میری ساس میں ساس آئے گی، دیکھ کر کلثوم کو یہ زندگی بڑھ جائے گی، باپ کچھ دن اور جی لے بیٹیوں کے سامنے،
وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ محمد بلندتر صلوات۔ قبولیت پرسہ بہادیہ قائم علی محمد بلندتر صلوات۔ رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں ہے زینب کا نام مسلح پر، کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مسلح پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کے علی ماشاءاللہ کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، خون جاری تھا زخمی سر سے روتے تھے نمازی صف میں کھڑے، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مسلح پر، رو رو کہ علی ہے کیوں لیتے ہیں زینب کا ہے پر، رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، رو رو کہ علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر، کیا ماں کی طرح لینے
مسجد میں چلی آئے زینب کیا ماں کی طرح لینے تم کو مسجد میں چلی آئے زینب بابا کو جا کر تو فضا میرا پیغام مسلح پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا رو رو کے علی کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مسلح پر رو رو کے علی ہے کیوں لیتے ہیں زینب کا ہاں زخمی پہلو جب یاد آیا زخمی پیشانی بھول گیا زہرا کی مصیبت پر رویا مظلوم امام مسلح پر رو رو کہ علی رو رو کے علی ہائے ہائے کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلم یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مسلح پر رو رو کہ علی کیوں لے ہائے ہائے یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں یہ پہلی فجر ہے زینب کی سجدے میں سکون ملتا ہی نہیں دل ڈوبتا ہے آتا ہی نہیں ایک پل آرام مسلح پر رو رو کہ علی رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مسلح پر ہاں دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی دیوار کعبہ بیٹھ گئی الحمد لہو میں ڈوب گئی امت سے ملا ہے مولا کو کیسا انعام مسلح پر رو رو کہ علی ہاں اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی اور 40 برس جو کہتا رہا شام مسلح پر رو کے علی ہائے ہائے اس غیرت دار کی غربت پر روتی ہے علی کی غربت بھی 40 برس جو
مسلح پر رو رو کے علی آئے اللهم صل على محمد وعلى خليل النبوة والمخصوص باسم السلام على ياسب الدين والإيمان وكلمة الرحمن السلام على ميزان أمل ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال وساقي السلسبيل ذي الجلال السلام على صالح المؤمنين ووارث علم النبيين والحاكم يوم الدين السلام على شجرة التقوى وسامع سلب النجوى السلام على حجة الله البالغة ونعمة حكمة دامغة السلام على صلاة البازة والناجم ليلى أهل والإمام الناسه والزناد الخاده ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك معين الضعفاء الفقراء السلام عليك شمس الشموس يا نساء النفوس يا أيها المركون بيوم القدوس السلام عليكم سلطان العرب والعجم يا مغيث الشيخ الزوار في يوم الجزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا مولانا يا صاحب العصر الزمان علمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليكم امام زماننا هذا اجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك واجعلنا ذلك وانصارك ومحبك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزارش ہے یہاں کے بعد فوراً روانہ ہو جائے.